صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ فضل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کہ سبق نمبر 13 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سبق نمبر 13 میں تشدید یعنی مشدد حروف کی مشق ہے۔ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ حرف کے اوپر جا بجا آپ دیکھیں گے کہ 3 دندان والی شکل حرف کے اوپر آتی ہے اور اس شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، یعنی تشدید والا حرف، حرف مشدد۔ سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو شکل جزم کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی دال نما شکل حروف کے اوپر ہوتی ہے، اس جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر وہ جزم کی علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اور سکون کی دوسری شکل ہوتی ہے تشدید۔ تشدید بھی ایک صورت ہے سکون کی، اور اس کی شکل ہے 3 دندان، 3 دانت بنے ہوئے اس کے، لہذا یہ جس حرف پر آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، یعنی 2 حرف کی دیر لگے گی مشدد حرف کو ادا کرتے ہوئے، 2 حرف کی 2 حروف کی ادائیگی کی دیر لگے گی، جیسے اتا، اتا، پہلے یہ اپنے ماقبل متحرک حرف سے ملا ات، اب اس کی اپنی جو ذاتی حرکت ہے اب یہ اس حرکت کے تحت پڑھا جائے گا تا، اتا۔ اب اس کو اتا یوں نہیں کہیں گے، اکثر جیسے لوگ پڑھتے ہیں الذین کو پڑھ رہے ہیں الذین وسماواتی، تو وسماوات نہیں وسماواتی، اس میں جمع ہے۔ اور اسی طرح الذین، الرحمن،
الرحمن نہیں، الرحمن، الرحمن، اتا، دو حروف کی ادائیگی کی اس میں دیر لگے گی. جب بھی مشدد حرف پڑھیں کہیں پر بھی تو اسے دوہرا پڑھیں گے، یعنی دو حرف کی دیر. پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملے گا اور پھر ملنے کے بعد پھر وہ اپنی حرکت اس کی پڑھی جائے گی. یہ طریقہ ہے مشدد حرف پڑھنے کا. لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے جو حروف مقلقلہ، حروف قلقلہ، جو 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ہم نے سبق نمبر 11 میں انہیں پڑھا کہ یہ ساکن تھے، ہم نے قلقلہ کیا. لیکن اگر ان کے اوپر تشدید ہو، یہ مشدد حروف ہو، 3 دندانوں والی شکل ان 5 حروف پر آ جائے تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ابا، اقا، اقا، اجا، تو اس میں تکلف بھی نہ ہو لیکن خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر ان پر وقف کریں گے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. جیسے بالحق، تو جماؤں کے ساتھ اور خوب ظاہر ہوا، اق اور حق. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اگر ساکن حرف پر قلقلہ کیا جائے جیسے اب، حمزہ با زبر اب یہ وہ سکون ہے جو جزم کی علامات ہے، دال نما وہ علامات ہے، تو اس کو بالکل ایزی پڑھیں گے. اب، اب، اب. اب اس کو اب اس طرح تکلف میں نہیں پڑھیں گے. اب جیسے اب و با، اب تجری، بالکل ایزی. اق، اق، تو یہ اس کا انداز ہے. لیکن جب یہ مشدد حروف، اگر حروف مقلقلہ مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، اب، تب، محسوس کیا آپ نے؟ تو یہ اس آواز سے آپ محسوس کریں گے کہ مشدد حرف اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں اور ان پر اگر قلقلہ کیا جائے تو خوب ظاہر ہوگا، اور اگر قلقلہ نہیں کریں گے، رواں میں پڑھیں گے جیسے ابا، تو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے ان حروف کو، بالخصوص حروف قلقلہ کو. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ اسی قاعدے کے اندر یعنی سبق نمبر 13 میں انشاءاللہ ہماری اسی مشق میں نون اور میم مشدد بھی آئیں گے. لہذا اس کے متعلق پہلے بھی اس کا قاعدہ ہم نے سنا تھا، اور اس سبق نمبر 13 میں اس کا قاعدہ ہے نون مشدد اور میم مشدد، ہمیشہ ان میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کو قاعدہ یاد ہے ماشاءاللہ. تو ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار ٹھہریں گے. جیسے ان، اب اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے. جیسے نا اشہد ان، تو اشہد اللہ نہیں پڑھیں گے، ورنہ یہ اخفاء کا غنہ ہو جائے گا. اس میں نون واضح اور ظاہر ہوگا اور اس کا غنہ واضح ہوگا. ان، 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 اس کو اللہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہد اللہ، تو اللہ میں لام کی طرف نون کا مخرج لام کی طرف پلٹ رہا ہے، یہاں نون کو واضح طور پر ادا کریں گے. ان، اللہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. اور نون میم مشدد جہاں بھی ہوں گے قرآن پاک میں، کہیں بھی نون میم مشدد ہوں گے وہاں غنہ ہوگا. اور جیسا کہ اس سے متعلق ہم نے یہ بھی سنا کہ الحمدللہ یہ جو قواعد و مخارج ہیں یہی قرآن پاک کی تلاوت میں عمدگی ہے، اور یہی قرآن پاک کا حسن ہے، یہی قرآن پاک کا زیور ہے. اور قرآن پاک کو ان قواعد و مخارج کے ساتھ خوب آراستہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے کا ثواب بھی ہے، اور اس میں مزید حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور لذت بھی ملتی ہے. اگر قرآن پاک کو قواعد و مخارج کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا. لہذا پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش یہ کریں کہ قواعد جو سیکھ رہے ہیں ان پر عمل بھی ہو، ان پر عمل بھی ہو. اب جیسے ہم نے غنے سے متعلق سنا
کہ غنہ کیسے کرنا ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار اسے ٹھہرائیں گے، جیسے انا انا اما، تو یہ انداز. اور اسی طرح مشدد حروف سے متعلق بھی ہم نے سنا کہ اس کو دوہرا پڑھیں گے. مشدد حرف جس حرف پر 3 دندان والی شکل ہوگی اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دوہرا پڑھیں گے. پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر اور پھر وہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے اتا. اب اس میں سکتا نہیں ہوگا کہ اتا، اب یہ بہت دیر ہو گئی، ٹھیک ہے. اتا اتا اتا، تسلسل بھی قائم رہے اور نہ ہی اس میں سکتا کی صورت پیدا ہو اور نہ ہی ایسا ہو کہ تشدید، یعنی اس کی جو تشدید ہے وہ کامل ادا نہ ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ جلد بازی سے الذین الذین الرحمن، جیسے بسم اللہ الرحمن، اب یہ دوہرا پڑھا گیا. تو اس قاعدے کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے. تو پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کے ہمارے اس سبق نمبر 13 میں تشدید یعنی مشدد حروف کی مشق ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں تاکہ اس سبق میں جو قاعدہ ہے تشدید کا اس کی خوب مشق ہو اور اس کی صحیح سے پریکٹس ہو، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سبق نمبر 13 میں بالخصوص جو بالترتیب حروف لکھے گئے مدنی قاعدے میں، سبق نمبر 13 کے جو حروف یہ لکھے ہوئے یہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف وہ ابتدا میں لکھے گئے. ان کے اندر امتیاز کرنا ہے، فرق کرنا ہے، ان میں وضاحت کرنی ہے، واضح کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ خوبیوں کے ساتھ. ہر ایک کی خوبی اس کو دوسرے حرف سے ممتاز کرے گی، اس سے الگ کرے گی اور اس میں فرق کرے گی. مثلا تا ہے اور تا، تا اور تا کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، تا اور تا. اب اس میں فرق کیا کریں گے؟ تا کو باریک پڑھیں گے تو تا کا باریک پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے، ٹھیک ہے. اور تا جو ہے اس کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے اور صفت لازمہ ہے. اگر اس کے اندر موٹاپا ختم کر دیا جائے تو تا بن جائے گا، اور تا کے اندر باریکی کی صفت ختم کر دی جائے تو تا بن جائے گا. تو یہ حرف جو ہے وہ دوسرے حرف سے بدل جائے گا. لہذا اس میں فرق اور امتیاز جبھی ہوگا کہ ان کی خوبیوں کا لحاظ رکھا جائے اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے. اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہمارے لیے آسان ہوگی اور تلاوت کے دوران جو خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی اصلاح ممکن ہوگی. جب ہم خوب توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ ہم اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کہ قرآن پاک ہم اچھے انداز میں پڑھنے کے قابل ہو جائیں تاکہ نماز کے اندر بھی جو قرات ہو وہ بھی بغیر غلطیوں کی ہو، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو بغیر غلطیوں کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کی تلاوت ہم کر سکیں. تو یہ قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے. قاعدہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسے ہم نے سبق نمبر 1 میں الف سے یا تک مشق کی اور حروف کے مخارج کو واضح کیا کہ کون سا حرف کس مخرج سے کس جگہ سے ادا ہوتا ہے. تو اگرچہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اگر مخارج میں یعنی ادائیگی میں درستی نہ ہو، اگر بگاڑ پیدا ہو تو حروف جو مفردات ہیں، ابتدائی حروف ہیں الف سے یا تک، ان کی خوب مشق کر لی جائے، ان کی دوبارہ ان کی مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے تاکہ اس کے اندر اگر ادائیگی میں کسی قسم کی غلطیاں ہیں تو وہ درست ہو جائے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد مضبوط ہوگی، یہیں سے حرکات کی ادائیگی، جو حرکات کی ادائیگی کا جو معیار ہے جو ہم نے ابھی مشق میں سیکھا، سبق نمبر 3 میں، سبق نمبر 4 میں، اور اس کے آگے بھی حرکات آئیں،
تو حرکات کی ادائیگی، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، ان کی ادائیگی کا جو معیار ہے اسے آپ نوٹ بھی کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کی خوب مشق کریں کہ زبر کو اگر ادا کریں گے تو زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے، آواز اور منہ کھولیں گے۔ جب تک ہم اپنے انداز تلاوت کو بدلیں گے نہیں اس وقت تک ہماری خامیاں دور نہیں ہوگی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو چکی، 30 سال ہو چکے، 40-50 سال ہو چکے اور بچپن سے تلاوت قرآن کرتے آ رہے اور غلطیاں زبان پر چڑھ چکی ہیں، یہ اتریں گی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، حروف کی تصحیح کی اور جو غلطیاں ان کی درستی کی، ہم غور کریں کہ کیا کیا غلطیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی اگر اصلاح کی کوشش کریں گے تو کوشش سے ہر کام آسان ہوتا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسرائیل بھائیوں، یہ بنیاد ہے۔ تو حرکات زبر زیر پیش، زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو زبر کی ادائیگی کا جو معیار ہے، اس کی درست جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آواز اور منہ کھولیں گے، جیسے اتا تا، تو تا زبر تا، اتا زبر تا، اگر منہ نہیں کھولیں گے تو زبر صحیح ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب زیر ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے، آواز کو گرا دیں گے۔ آواز کو کیسے گرا دیں گے؟ جیسے بی تی، اب آواز کو نہیں گرائیں گے تو پھر یہ مجہول طریقہ ہو جائے گا، جو کہ درست طریقہ نہیں۔ قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ اور معروف طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے، ورنہ یہ بن جائے گا اے بے تے، اور یہ غلط طریقہ ہے۔ حمزہ زیر اے یہ نہیں ہے، حمزہ زیر ای، زیر کی آواز کو گرا کر ای، کھینچیں گے بھی نہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ یہ 3 قاعدے ذہن میں رکھیے، 3 اس کی احتیاطیں ہیں کہ حرکات کو جب بھی ادا کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف۔ تو اب یہ کہ زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے، زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو گرائیں گے اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے۔ یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے، یہی اس کا مخرج ہے، یہی حرکات کی ادائیگی کا معیار ہے۔ جیسے او اگر تھوڑا سا منہ کھول لیں گے تو یہ او کی جگہ او بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے الحمدو، الحمدو، تو دو یہ مجہول طریقہ ہے جو کہ درست طریقہ نہیں۔ الحمدو، بعض لوگ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر یہاں وہ مدہ ہوگی یا مدہ ہوگی تو اس کی آواز کو گرائیں گے، جیسے ای، ورنہ وہ اے پڑھتے ہیں۔ اور نعبدو، تو اس کی آواز کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حرکات کی ادائیگی کا درست جو طریقہ ہے عربی میں وہ یہی ہے کہ زبر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے، زیر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز کو گرائیں گے، پیش کو جب بھی ادا کریں گے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو درست طریقے سے حرکات ادا ہوں گی، اس بات کا بالخصوص خیال رکھیے گا۔ اور اسی طرح حروف مستعلیہ جو آئیں گے انہیں پر پڑھنا ہے، ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھنا ہے۔ تو اب یہ مشدد حروف کو ہم نے دوہرا پڑھنا ہے 2 مرتبہ، اب اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 13 اس کی مشق میں خوب توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، خوب توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیں۔ اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا، ات تا۔ اب تا کی زبر جب ادا کریں گے آواز اور منہ کھولیں گے اور اس کو کھینچیں گے بھی نہیں، کیونکہ حرکات کی ادائیگی کا درست طریقہ یہی ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ ات تا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، ات تا۔ اور حروف کا جو ہر حرف کا نام واضح اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اب بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں حمزہ تا زبر اتا زبر تا اتا، تو اب یہ جلدی میں پڑھنے کی وجہ سے غلطیاں پیدا ہوتی ہیں، جلدی میں پڑھنے کی وجہ سے حرکات کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، حرکات درست طریقے سے ادا نہیں ہوتی۔ حمزہ تا پیش ات
تا زبر تا، اتا، اتا. اور جب بھی ہجے کریں، اب یہ ہجے میں نے کی، جب بھی ہجے کریں گے تو پہلا حرف جو دوسرے ساکن حرف سے مل رہا ہے، پہلا متحرک حرف جو دوسرے ساکن حرف سے مل رہا ہے، پہلے متحرک حرف کا نام لیں گے. اب جس سے ملایا جا رہا ہے اس کا نام لیں گے، پھر اس کی حرکت کا نام لیں گے. اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ پہلے جو متحرک حرف ہے اس کا نام لیں گے، پھر یہ متحرک جس ساکن حرف سے مل رہا ہے اس حرف کا نام لیں گے، پھر تیسری مرتبہ اس کی حرکت کا نام لیں گے، یعنی پہلے والے متحرک حرف کی حرکت کا نام لے کر پھر جو ہے دوسرے ساکن حرف جو مشدد ہے اس کی اپنی جو حرکت ہے اس کا نام لیں گے. یہ طریقہ ہے. اب اس کو بعض یوں پڑھتے ہیں حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. بہرحال درست طریقہ یہ ہے کہ حمزہ تا، پہلے حمزہ تا اب زبر، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، یہ طریقہ ہے ات تا. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اس کا جب بھی ہجے کریں گے تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. اب انشاءاللہ اس کی رواں میں یہ سبق سطر نمبر 1 سے سطر نمبر 7 تک ہم اس کی مشق کرتے ہیں. اتا، 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 اتا. اب اس میں پہلے حمزہ باریک پڑھیں گے اور تا کو پر پڑھیں گے. اب تا، مگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. پیش جب پڑھیں گے تو وہ پیش کی وجہ سے گول ہوں گے. اب تا، اتا، اتا، عزا، 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 اللہ، عزا، عزا. لال کی خوب مشق کیجیے. اللہ توجہ کے ساتھ تاکہ اس کے اندر سیدھی کی آواز ازا یہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے زا اور زال میں فرق کرنا ہے. تو زا کو سیدھی کی آواز میں سختی سے پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے. کیا ہے اس کی خوبی ہے؟ یہ اس کی صفت لازمہ ہے، یعنی خوبی لازم ہے. جب تک ادا نہیں کریں گے تو زا درست طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اسی طرح زال کو نرم پڑھنا، نرمی کے ساتھ پڑھنا یہ اس کی کیا ہے؟ بنیادی خوبی ہے. اگر یہ خوبی ختم کر دی جائے تو زال زا بن جائے گا. یہ دونوں کی آواز میں فرق پیدا نہیں ہوگا. لہذا ملتی جلتی آواز والے حروف کے اندر فرق کرنا ہے. اب اس سطر نمبر 2 کو دوبارہ دہراتے ہیں. عزا، 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 اللہ، عزا، عزا. اس میں سختی نہ ہو. اللہ، اللہ، عزا، عزا. سطر نمبر 3 اللہ، یہ اللہ ہے، اس کو ہونٹ بھی گول نہیں کریں گے، پر کریں گے. اللہ، مگر سیدھی کی آواز پیدا نہیں ہوگی، جیسے عزا نہیں پڑھیں گے. اللہ، 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 افا، افا، افا. یہ نرم ہوا ہے. افا، اف، اف، اف اور اب میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور سین کو سختی میں پڑھیں گے، یعنی سیدھی کی آواز پیدا ہوگی. سا کی دہرائی دوبارہ. افا، افا، افا. مگر تشدید بھی اس دوہرا پڑھیں گے، اس کے 2 حرف کی دیر لگے گی جس طرح ہم نے دیگر حروف پڑھے، مگر اس میں سختی نہیں ہوگی، نرمی ہوگی. افا، افا، افا. سطر نمبر 4 اسا، 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 اسا. اب سین اور صاد یہ دونوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ایک ہی مقام سے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں. فرق کیا ہے؟ سین کو باریک پڑھیں گے اور صاد کو پر کریں گے، یہ ان کے اندر فرق ہے. اسا، سین کی ادائیگی. اسا، اسا، اسا،
الص الص الص. جب زبر پڑیں گے تو آواز اور منہ کھل جائے گا. الص. جی. سطر نمبر 5. اد اد اد. اب یہ حروف قلقلہ میں سے دال ہے، لہذا اس کو جمعوں کے ساتھ، خوب جمعوں کے ساتھ پڑھنا ہے. اد اد اد. اب اب اب. مخارج کی لسٹ میں آپ ضاد کا مخرج دیکھ لیجئے. ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے. زبان کی جو کروٹ ہے یہ جڑ زبان کی جانب جو ہے، یہ کروٹ اگر سیدھی جانب پر لگائیں گے اوپر کے داڑھوں سے، اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، تو یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. اس سے آسان جو ہے الٹی جانب، یعنی بائیں جانب زبان کی کروٹ دائیں جانب کی اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگائیں گے تو یہ ادا ہوگا. لیکن لگانے کے بعد اس کو تسلسل کے ساتھ ہٹانا ہے، ایک دم نہیں ہٹانا. اس میں صفت استطالت ہے. استطالت کا معنی ہوتا ہے دراز، اس کا مخرج دراز ہے، یعنی لگنے کے بعد یہ تسلسل کے ساتھ آرام سے ہٹے گا. ایک دم ابو ابو ایسے نہیں. ابو ابو ابو. بھی پڑھیں گے اس کو حروف مستعلیہ میں سے. سطر نمبر 6. اکا. یہ ڈنڈی والا کاف ہے، لہذا اس کو باریک پڑھنا ہے، اور دو نقطے والے قاف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. یہ اس میں فرق ہے. اکا اکا اکا. اقا اقا اقا. اب یہ قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے. حروف قلقلہ جو 5 ہیں ان میں سے بھی ہے. لہذا اس کا قاعدہ یہ کہ جب حروف مقلقلہ مشدد ہوں تو خوب جماعوں کے ساتھ ان کی تشدید ادا کی جائے. اقا اقا اقا. سطر نمبر 7. اہا 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 اہا. اب جو سینے کی جانب حلق کا حصہ ہے، جو سینے کی جانب، اسے کہتے ہیں ابتدائے حلق. اگر اس طرف کا معیار رکھیں گے منہ کی جانب تو یہ پھر آخری حلق ہوتا ہے، اور اگر سینے کی جانب اس کا معیار رکھیں گے تو یہ پہلا حلق ہے. ویسے عموماً اس کو پہلا حلق ہی کہا گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آواز جو ہے وہ سینے سے اوپر کو منہ کی جانب آتی ہے. آواز جو سانس ہے وہ جو ہے وہ منہ کی طرف آتی ہے، یعنی سینے کی جانب سے آتی ہے، اور لہذا یہ پہلا حلق یہی پڑتا ہے، نیچے والا جو سینے کی جانب ہے. اس کو سینے کی جانب سے ادا کریں گے. اور آگے ہا ہے، ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے. ہا اور ہا میں ممکن ہے دیگر زبانوں میں شاید حروف کی ادائیگی کا معیار نہیں ہوگا، لیکن خاص طور پہ عربی میں اس چیز کا لحاظ ہے. اگر نہیں کریں گے تو معنی بدل جاتے ہیں اور بہت بڑی بڑی غلطیاں واقع ہوتی ہیں اگر حروف کے اندر امتیاز یا فرق نہ کیا جائے، ان کی خوبیوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو کئی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہا اور ہا میں فرق کرنے، ہا کو ابتدائی حلق سے ادا کرنے اور ہا کو وسط حلق یعنی درمیان حلق سے ادا کرنے. اہا 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 احا 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 احا. یہ ہا اور عین اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے ادا کرنا. بس یہ کہ مشق نہیں ہوتی، پریکٹس نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھتے شاید مشکل ہے، اور جب بھی نیا کام کرنے لگتے ہیں تو مشکل محسوس ہوتی ہے لیکن مشکل ہوتا نہیں ہے. جب مشق کریں گے اور صحیح درستی کے ساتھ یہ اپنے مخرج سے جب ادا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ایزی طریقے سے، آسانی سے، بغیر تکلف سے ہر حرف کو ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے. کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. احا 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 احا
احا احا. تو پیارے میٹھے اسرائیلی بھائیوں، آج ہم نے سبق نمبر مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کے جو مشق کی ہے مشدد حروف کی، اور اس کے طریقہ بھی ہم نے سیکھا. لہذا اس طریقہ کار کو ذہن میں رکھتے ہوئے مزید اس کی مشق کیجیے گا تاکہ مزید پختگی پیدا ہو. اور شد 3 دندان والی تشدید جو ہے 3 دندان والی شکل کو کہتے ہیں، یہ حرف کے ہمیشہ اوپر ہی آتی ہے، اور جس حرف پر یہ علامت ہو اسے مشدد کہتے ہیں. اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ اپنے ما قبل حرف سے مل کر پڑھا جائے گا اور پھر اس کی اپنی اصلی حرکت پڑھی جائے گی. لہذا دوہرا پڑھا جائے گا. 2 حروف کے ادا کرنے کی یعنی دیر لگے گی، 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جیسے اتا اتا اتا. تو پیارے میٹھے اسرائیلی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس قاعدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی خوب مشق کیجیے گا. اب انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی سورۃ الماعون کی انشاءاللہ مشق کریں گے. قرآن پاک کے 30ویں سپارے اما سپارے کی سورہ ماعون یہ نکال لیجئے، انشاءاللہ اس کی ہم مشق کریں گے. یہ آخری جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، بالخصوص ہم تلاوت نماز میں عموماً کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کی بھی ہم نے مشق کی، اور ان آخری جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اما سپارے کی، اس کی بھی ہم مشق کا سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ نماز کے اندر قرات میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اگر غلطیاں ہوں تو ان کی اصلاح ہو سکے. تو پیارے میٹھے اسرائیلی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، انتہائی توجہ کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ جو قواعد ہم سیکھ رہے ہیں ان قواعد کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں غور کرنا ہے کہ تلاوت کے دوران کون کون سا قاعدہ میں نے پڑھ لیا جو یہاں لگ رہا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم نے سبق نمبر 13 میں جو مشدد حروف پڑھے، اس میں تعوذ کے اندر، استعاذہ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ یا تعوذ بھی کہتے ہیں. تو اس تعوذ کے اندر بھی ہم مشدد حروف ہیں. اعوذ باللہ باللہ، اب اس کو 2 مرتبہ پڑھا، دوہرا پڑھا. باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب یہ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں جو ہم نے مشق کی، آج یہ قاعدہ اس کے اندر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. شروع میں حمزہ اور را پر زبر ہے، حمزہ پر بھی زبر ہے، را پر بھی زبر ہے. تو زبر کا ہم نے طریقہ شروع میں یہ سیکھا، اس کی مشق کی کہ جب بھی زبر ہوگی اس کو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے. آئی. تو آئی میں آگے یا کون سا قید ہے؟ ماشاء اللہ. تو یا لین ہے، یا لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. ارأیت الذی. آج ہم نے تشدید جو مشدد حروف پڑھے، تلذی. اب آگے یکذب، ذال پر کیا ہے؟ تشدید، 3 دندان والی شکل ہے. ذال پر کیا ہے؟ یکذی. تو تشدید ہے. اب تشدید جس حرف پر ہوگی کیسے پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے. پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پھر وہ اپنی اصلی حرکت اس کی ادا کریں گے. یکذب بالدین. اب دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے، لہذا
حروف قلقلہ جب بھی مشدد ہو ان کے اوپر 3 دندان والی علامت آئے گی، شکل آئے گی، تو انہیں خوب جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ ارأیت الذی ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. یکذب جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو یکذی نہیں پڑھنا. یکذب ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم، یدعل اب یہ دال پر بھی عین پر بھی پیش ہے اور عین پر تشدید ہے. اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، دوہرا پڑھیں گے، وسط حلق سے ادا کریں گے. تو پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وَلَا يَحُضُّ ضاد پر پیش ہے، حا پر بھی پیش ہے، ہونٹوں کو کامل گول کریں گے اور حا کو ضاد سے ملائیں گے. ضاد پر تشدید ہے، 3 دندانوں والی شکل ہے، لہذا اس کو 2 مرتبہ یعنی دوہرا پڑھیں گے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. فوئی یا کون سا قاعدہ یہاں پر؟ یا لین کا. ماشاءاللہ یا لین کا قاعدہ کیوں لگ رہا ہے، کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا حروف لین 2 ہیں، وا اور یا. یہ دونوں حروف جب بھی ساکن ہوں، اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، تو یہ حروف دونوں لین ہوں گے. لین حروف کو نرمی سے پڑھیں گے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہم عن یہاں قاعدہ آپ بتائیں گے. عن صلاتہم، جی آپ بتائیے. اخفاء کا. ماشاءاللہ یہ قواعد آپ کو اس کا مطلب یاد ہے آپ کو. تو جتنا توجہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے آپ کو یہ قواعد یاد بھی رہیں گے، اور جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو یہ قاعدے آپ انشاءاللہ ان کی پہچان کرتے جائیں گے. جب قواعد کی پہچان ہوگی تو عمل کرنا آسان ہوگا، اور یوں پھر غلطیوں سے بچ کر اچھے سے اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ اللہ کی رضا کی خاطر جب ہم یہ تلاوت کریں گے تو خوب نیکیاں انشاءاللہ ہمارے ہاتھ آئیں گی. تو پیارے میٹھے اسرائیل بھائیو یہاں عن صلا نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، یہ نون ساکن ہے. نون ساکن اور تنوین کے ہم نے قاعدے سبق نمبر کس میں پڑھے تھے؟ 12 میں. سبق نمبر 12 میں یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کریں گے. تو غنے کی 1 الف کی مقدار ہوگی، تو غنہ کر کے پڑھیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، آخر میں آواز دیکھیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یراؤون وقف کرتے ہوئے یہ اون جو ہم نے نون کو وقف میں ساکن کیا، اس کی آواز میں جنبش ہو رہی ہے، اس کی آواز میں جنبش ہو رہی ہے. اور بعض احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین،
یا رب العالمین تو یہ سکون ہل جاتا ہے. سکون کو جمعوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے, سکون کی آواز ہلنے نہ پائے سوائے حروف قلقلہ کے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. تو عن صلاتہم ساہون, ساہون نون کو کامل ادا کرنا ہے, اس کا سکون, آواز اس میں ہلے نہیں. ساہون اس طرح آواز ہلے گی نہیں, آواز میں جنبش نہیں ہوگی, آواز لوٹتی ہی نہیں آئے گی, بلکہ سکون کو کامل ادا کرنا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, الذین هم یراؤون, یراؤون یراؤون, یہ آواز ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. بہرحال تو آپ کوشش کریں کہ آواز کو سنیں. الذین هم یراؤون یہ صحیح طریقہ ہے, اور آواز جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے یراؤون نہ, یہ جو آواز آ رہی ہے نا عالمین نہ, یہ آواز جو ہل رہی ہے سکون کی, یہ درست نہیں ہے. اس خامی کو ہم نے دور کرنا ہے. الذین هم یراؤون, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, صدق اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.